السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدی اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسل بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد سامعین محترم، آج سے 1444 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائے اور اسلامی دور کا آغاز ہوا۔ دیکھتے دیکھتے ایک صدی کے اندر ہی معلوم دنیا کے بہت بڑے علاقے پر اسلام کا قبضہ ہو گیا اور کئی صدیوں تک اسلام لوگوں کے مشکلات پریشانیوں کا مداوا بنا رہا۔ پھر آہستہ آہستہ مسلمانوں کے اندر تغیر آیا، مسلمان بکھر گئے اور جدید نظریات ترقی کی اور اس وقت اسلام مغلوب ہے اور جدید نظریات ساری دنیا پہ چھائی ہوئی۔ دنیا کی دوسری بڑی کمیونٹی 200 کروڑ کے قریب مسلمان دنیا کے ہر ملک میں پھیلے ہوئے، لیکن آپ دیکھیں کہ ہر جگہ مسلمان مصیبتوں کا شکار ہے۔ گلوب پر کہیں بھی آپ انگلی رکھ دیجئے، وہاں مسلمان پریشان ہیں۔ کہیں ان کی جانوں اور مالیں داؤ پر لگی ہوئی ہیں، کہیں تو دین و ایمانی داؤ پہ لگا ہوا ہے۔ مختلف مقامات پہ مختلف قسم کے مشکلات سے مسلمان دوچار ہیں۔ گزشتہ دہے میں سب سے زیادہ جو مائیگریشن ہوا ہے ظلم کی وجہ سے، وہ مسلمانوں کا ہوا ہے۔ ایک مقام سے دوسرے مقام جان بچانے کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے مسلمانوں کا مائیگریشن ہوا ہے، اور گزشتہ 10 سال میں کسی دوسری قوم کا مائیگریشن نہیں ہوا۔ اور مسلمانوں کو دنیا میں کئی مقامات پر ریفیوجی کا درجہ حاصل ہے۔ اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے وطن کو چھوڑ کر، اپنی جان بچانے کے لیے دوسرے ملک میں جا کر زندگی گزار رہے ہیں۔ تو ہر جگہ مسلمان مشکلات اور پریشانیوں کا شکار ہے۔ ایمان اللہ پر، اس کے رسول پر، اللہ کی کتاب پر ایمان
اور یہ مصیبتیں، یہ پریشانیاں بظاہر ایک عجیب بات لگتی ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ ہم اللہ پر ایمان لائے ہیں جو ساری دنیا کا خالق ہے، ساری دنیا کا مالک ہے، آخری نبی پر ایمان لائے ہیں، آخری کتاب پر ایمان لائے ہیں، اور ہم اپنا تعلق آخری نبی سے جوڑے ہوئے ہیں، پھر بھی یہ پریشانیاں کیوں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے تفصیلی جوابات دے دیے کہ مسلمانوں پر مشکلات کیوں آتی ہیں، پریشانیاں کیوں آتی ہیں۔ ابھی آپ ہندوستان میں دیکھیں، ہریانہ کے علاقے میں ایک فساد ہوا اور تقریباً ہریانہ کی 50 بستیاں، گاؤں، وہاں کی پنچایتوں نے فیصلہ کیا کہ مسلمانوں کا ٹوٹل بائیکاٹ کیا جائے، ان کو نہ کوئی دوستی رکھے، اگر دکان ہے تو کوئی خرید و فروخت نہ کرے، ہر طرح کا بائیکاٹ ان کا کیا جائے۔ اور یہ بات بھی عام ہے کہ کسی بھی اچھے علاقے میں مسلمان گھر کرائے پہ لینا چاہتا ہے تو لوگ گھر دینے کے لیے تیار نہیں۔ پہلے سے یہ ٹرینڈ شروع ہو گیا تھا، لیکن اب یہ بہت زیادہ ہے۔ تو ایسی مصیبتیں، ایسی پریشانیاں کیا اس لیے ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں؟ اس وجہ سے ہے؟ اس کا ہم کو تھوڑا سا تجزیہ کرنا چاہیے۔ قرآن و حدیث کے مطالعے سے لگتا ہے کہ مسلمانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ قرآن مجید سے میں آج 6 پریشانیوں کا تذکرہ کروں گا اور حدیث شریف سے ایک پریشانی کا، اور دل خود کہہ اٹھے گا کہ واقعی ہم اس کے حقدار ہیں، ہم ظالم ہیں، اس لیے ہم پہ یہ مصیبتیں ٹوٹ رہی ہیں۔ ہم جو مسلمان ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ بس کلمہ پڑھ لو، کبھی کبھی نماز پڑھ لو، ایک مسلم کلچر کے ساتھ رہو، اسے ہی ہم مسلمان یا مسلمانی سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کسی اور ہی چیز کا مطالبہ کرتا ہے۔ تو 6 مصیبتیں مسلمانوں پہ آتی ہیں، آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ عذاب، پریشانیاں مسلمانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ سورہ شورى میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ جو کچھ بھی مصیبت آئی ہے تم پر، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، جو بھی مصیبت تم پر آئی ہے، فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آئی ہے۔ عرش والا کوئی ظالم نہیں ہے کہ مصیبت ڈال دے۔ تم کو زندگی دی، دنیا میں بھیجا جنت بنانے کے لیے، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے لیے مشکلات حاصل کر رہے۔ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، بہت سارے گناہ اللہ تعالیٰ تو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے۔ بہت سارے گناہ معاف کرنے کے بعد بھی یہ مصیبت تم پہ آ رہی ہے تو تم اپنے اعمال کی طرف دیکھو، کیسے گندے اعمال ہیں کہ بہت سارے اعمال اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا، لیکن یہ کچھ اعمال کو تمہاری طرف پلٹا دیا گیا تو تمہاری چیخیں نکل رہی ہیں، زندگیاں مشکل میں آ گئی ہیں، یہ تمہارے اپنے اعمال کی وجہ سے۔ جو بھی عمل انسان کرتا ہے اس کا نتیجہ بھگتتا ہے، کوئی بھی عمل۔
ایک موٹی مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاؤں تاکہ اس کو ایلیبوریٹ کر کے پوری زندگی پہ آپ لگا سکتے ہیں۔ بیماریوں میں ایک بیماری ہے لائف سٹائل بیماری، اور آج کل بہت زیادہ ہو گئی ہیں لائف سٹائل بیماریاں۔ یہ بلڈ پریشر، شوگر، تھائرائڈ، یہ پورے لائف سٹائل بیماریاں کہلاتی ہیں۔ کسی بھی ڈاکٹر سے پوچھئے بی پی اگر ہو گیا تو پہلے پوچھے گا رات میں کب سوتا؟ جاگ رہا ہوں، اپنے ہاتھوں سے کما لیا ہے بی پی۔ کولیسٹرول بڑھ گیا، کتنے دعوتیں تول رہے ہیں؟ تقریباً روز دعوت ہی ملتی، اپنے ہاتھوں سے کما لیا۔ جتنی مصیبتیں ہیں اپنے ہاتھوں سے کمائی۔ یہ ایک میڈیکل فیلڈ کی بات ہے، اس کو ایلیبوریٹ کر لیجئے۔ جو بھی پریشانی انسان پر آتی ہے وہ اس کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے آتی ہے۔ جو بھی کمائی ہے تو آدمی کو سوچنا چاہیے کہ اس کے عمل کیسے ہیں۔ علماء کا یہ خیال ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان گناہوں کو اس آدمی کی طرف پھیر دیتا ہے، تو پھر وہ آدمی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ آج مسلمان امت کا حال دیکھیں، اس کے کڑیل نوجوان، اکثریت کڑیل نوجوانوں کی بے روزگار ہے۔ راتوں میں 2-3 بجے تک جاگ رہی ہے، صبح تک جاگ رہی ہے اور سو جا رہی ہے 12-1 بجے تک۔ کڑیل جوان ہیں، 25-28 سال کے گبرو نوجوان ظالم بے روزگار ہیں۔ کوئی بھائی باہر ہے تو اس کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، والد بوڑھا ہے اس کی روٹیاں توڑ رہے ہیں، بے شرم ہے۔ 20 سال کی عمر سے تجاوز ہو جائے اور آدمی اپنے لیے رزق حاصل نہ کرے، وہ بے شرمی ہے۔ آدمی کو 2 ہی کام کرنا ہے، یا تو علم حاصل کرنا، اگر تو علم حاصل نہیں کر رہا ہے تو معاش حاصل کر۔ نہ اپنا بچہ نہ علم حاصل کر رہا نہ معاش حاصل کر رہا، بے شرم ایسی نسل پیدا ہو گئی ہے اس وقت، بے شرمی کے ٹاپ پر ہے، اور گھر والے برداشت کر رہے ہیں، سب برداشت کر رہے ہیں، امت بھی برداشت کر رہی ہے۔ تو اس وقت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے اس وقت مسلمانوں کا وزن ساری دنیا میں گر گیا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے۔ دوسری ایک وجہ یہ ہے کہ ناشکری۔ آدمی جب ناشکری کرتا ہے تو مشکلوں میں پھنس جاتا ہے۔ ناشکری کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جتنی نعمتیں دی ہیں، جتنی نعمتیں دی ہیں، وہ نعمتوں کا حق ادا کرنا اللہ کی مرضی کے مطابق۔ مال دیا ہے تو اللہ کی مرضی کے مطابق اس کا حق ادا کرنا، آنکھ دی ہے اس کی مرضی کے مطابق، زبان دی ہے اس کی مرضی کے مطابق، جتنی نعمتیں ہیں اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ آدمی اللہ کی مرضی کے مطابق اسے استعمال کرے۔ تو فرد یا قوم جب ناشکری کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پہ عذاب نازل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ایک بستی کی مثال دے رہے ہیں۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ۔ اللہ تعالیٰ ایک بستی کی مثال دے رہا ہے۔ بستی کیسی ہے؟ امن و امان میں ہے، مطمئن ہے، ہر گھر مطمئن ہے،
پوری بستی امن و امان میں ہے. یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے اس بستی میں اللہ کی طرف سے رزق آ رہا ہے، ہر طرف سے. نیوزی لینڈ کے سیب بھی آ رہے ہیں، چین کے جیک فروٹ بھی آ رہے ہیں، ہر طرح کی چیزیں میسر ہو رہی ہیں. ملیشیا سے آئل بھی آ رہا ہے کھانے کے لیے، ایڈیبل آئل. ہر جگہ سے کھانے پینے کی چیزیں آ رہی ہیں اور پوری بستی مست ہے. ہر طرح کا اطمینان ہے اسے، ہر گھر مطمئن ہے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، جب یہ بستی کا حال تھا تو بستی نے کیا کیا؟ اس کا شکر گزاری ادا کرنے کے بجائے ان نعمتوں پہ اس نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی. جو بھی نعمتیں تھیں، پیسہ آیا اس سے غریبوں کو پہ خرچ کرنا چاہیے، غریبوں پہ خرچ کرنا چاہیے. لیکن نہیں، میں شادی گرانڈ کروں گا، میں اپنے گھر کو سجا دوں گا، مجھے سستے کپڑے نہیں چاہیے، مجھے ڈیزائنر ویئر ہونا. پیسے پورے اس میں خرچ کیے گئے. فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، شکر گزاری نہیں کی اس نے اللہ کی نعمتوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، اس بستی پہ اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کو طاری کر دیا. دو چیزیں طاری ہو گئیں، بھوک اور خوف. بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، وہ ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب ان پہ نازل کر دیا. جو نعمتیں آدمی کی زندگی میں آ رہی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری ہونی چاہیے. جب ایک فرد یا ایک بستی یا ایک قوم شکر گزاری ادا نہیں کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس فرد پر، بستی پر، قوم پر عذاب نازل کر دیتے ہیں. آج مسلمانوں کے کتنے علاقے ہیں جہاں پہ لوگ بھوکے ہیں، اور مسلمانوں کے اکثر بستیوں میں خوف پایا جا رہا ہے. اخبار پڑھیے خوف، ٹی وی دیکھیے خوف، سوشل میڈیا پہ نیوز دیکھیے خوف، ہر طرف سے خوف ہے. کیوں؟ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کی ہم لوگوں نے ناشکری کی ہے. تو یہ دوسری وجہ ہے جس کی وجہ سے مسلمان پریشان ہوتے ہیں. بہترین بزنسز رہتے ہیں، چلتے رہتے ہیں، لیکن غریبوں کی طرف توجہ نہیں رہتی بزنس مین کی. بس اپنا گھر، وہ فارم ہاؤس بناؤ، یہ ڈیکوریٹ کرو، وہ ڈیکوریٹ کرو. اچانک اللہ تعالیٰ ایسا بٹھا دیتا ہے کہ چیخیں نکل جاتی، چیخیں نکل جاتی. ایک لکھ پتی آنن فانن میں غریب بن جاتا ہے. جینیسس اس کا دیکھیے کہ کیا ہے تو پتہ چلے گا کہ اس نے ناشکری کی. آج مجموعی طور پہ امت مسلمہ کو جو اللہ تعالیٰ نے انعامات دیے ہیں، اکرامات دیے ہیں، اس کی ناشکری کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ سے کے مقابلے میں جو ہے غرور، تکبر کر رہی ہے. ایک اور وجہ ہے کہ آدمی جب دین کے مقابلے میں دنیا کی طرف زیادہ راغب ہو جائے، دنیا کو پسند کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب آتا ہے. سب سے بہترین انسان اور سب سے بہترین مسلمان اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشان کیا، ان پہ مصیبت ڈالی. سب سے بہترین مسلمان، یعنی آدم کے بچوں میں سب سے بہترین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. کیا مقام ہے وہ لوگوں کا. لیکن ایک موقع پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی مصیبت میں ڈال دیا. جنگ احد کا تذکرہ قرآن میں بھی آتا ہے، سیرت میں بھی آتا ہے. 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی. پہلے تو مسلمان کامیاب ہو رہے تھے،
صفوں کو کافروں کی الٹ رہے تھے، لیکن اچانک تختہ ایسا پلٹا کہ مسلمان شکست سے دوچار ہو گئے۔ 70 صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، اور مسلمانوں کی ساکھ کو اتنا نقصان پہنچا کہ 5 سال تک یا 3 سال تک کم سے کم مسلمانوں کی ساکھ متاثر رہی۔ وجہ یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں ایک چھوٹے سے ٹیلے پر 50 لوگوں کی جماعت کو مقرر کیا، تیر اندازوں کی، کہا کہ یہاں سے اترنا نہیں، جب تک میں نہ کہوں نہیں اترنا۔ اگر ہماری لاشیں بھی گر جائیں، ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی کھا لیں، لیکن یہاں سے اترنا نہیں، میں جب تک بولوں یہیں رہنا۔ لیکن جب مسلمان پہلے حملے میں حاوی ہو گئے اور کافر لوگ چھوڑ کے بھاگنے لگے، مسلمان مال غنیمت لوٹنے لگے۔ یہ جو ٹیلے پہ بیٹھے ہوئے مسلمان تھے، انہوں نے کہا کہ بھئی چلو ہم کامیاب ہو گئے ہیں اور لوگ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں، ہم کو بھی اتر کے لوٹنا چاہیے۔ ان کے صدر عبداللہ بن جبیر نے کہا امیر، انہوں نے کہا کہ مت جاؤ، اللہ کے رسول نے کہا نہیں، کامیابی ہو گئی، یہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ مال غنیمت لوٹ رہے ہیں۔ 40 صحابہ نے ٹیلے پہ اتر کے مال غنیمت لوٹنے میں اپنے آپ کو شامل کیا۔ کافروں نے پیچھے سے حملہ کیا، مسلمان پسپا ہو گئے۔ اس کو سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے اس پہ تبصرہ کیا، وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعَدَهُ إِذَا تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کو پورا کر دیا جبکہ پہلے حملے میں تم ہی لوگ کافروں کو قتل کر رہے تھے۔ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ، لیکن جو ہی تم نے مال غنیمت کو دیکھا تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو گئی، تم آپس میں تنازع کرنے لگے، اختلاف کرنے لگے۔ اس موقع پہ اللہ تعالیٰ نے کانٹے کی بات کہی، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے۔ بس اتنا سا فرق تھا۔ جیتی ہوئی جنگ کو پورے بھی نہیں، تھوڑے سے، اور وہ بھی یہ نہیں کہ ہمارے حساب، ہم اگر اس کا تبصرہ کریں تو یہ کہیں گے کہ مال کی محبت میں نہیں، یہ سمجھے کہ بھئی چلو کامیابی مل گئی ہے، چلو اتر جاؤ۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے اور کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے۔ ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، اللہ تعالیٰ نے تم کو پھیر دیا اور تمہیں آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تم کو۔ معاف تو کر دیا، لیکن اس وقت جو وہ شکست ہوئی جنگ احد میں، اس کے اثرات 3-4 سال تک مسلمانوں پہ رہے۔ تو یہاں پہ اللہ نے کیا فرمایا؟ جو مصیبت آئی، 70 صحابہ شہید ہو گئے، مدینے میں کوہرام مچ گیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ، تم میں سے کچھ لوگ دنیا چاہتے تھے، کچھ لوگ آخرت چاہتے تھے۔ اور ہمارا معاملہ یہ ہے، کلکم یرید الدنیا، تم میں کا ہر آدمی دنیا چاہتا ہے۔ وہ تھوڑے سے لوگ دنیا چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں مبتلا کر دیا۔ جیتی ہوئی جنگ کو جو ہے ہار میں تبدیل کر دیا۔ 70 صحابہ کی لاشیں نکلیں، شہید ہو گئے، سینکڑوں صحابہ زخمی ہو گئے،
گھروں میں کوہرام مچ گیا، تھوڑے سے لوگوں کو دنیا کی محبت، اور ہم کہہ رہے تو ہیں مسلمان، لیکن دل پورا دنیا 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 حاصل، دنیا حاصل۔ اللہ کا عذاب نہیں تو کیا آئے گا؟ حضرت گرامی، ایک اور وجہ ہے عذاب کی، اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ دیکھیے، ایک ایک جو عذاب اس وقت موجود ہے، دل خود چیخ اٹھے گا کہ واقعی ہم لوگوں کی غلطی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، ارے کیا تم کتاب کے ایک حصے پہ عمل کرتے ہو، ایک حصے پہ ایمان لاتے ہو اور ایک حصے کا انکار کرتے ہو؟ ان آیتوں سے پہلے جو آیتیں ہیں اس میں یہ بات بتائی گئی کہ وہ جو لوگ ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے تھوڑے احکام کو مان رہے تھے، تھوڑے احکام کو نہیں مان رہے تھے، کچھ احکام کو مان رہے تھے، کچھ احکام کو نہیں مان رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح کہا کہ اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، تم کتاب کے ایک حصے پہ تو ایمان لاتے ہو اور ایک حصے سے انکار کرتے ہو۔ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ یہ ایسا کرو گے تم، کتاب کے ایک حصے پہ، آسان آسان حصوں پہ عمل کرو گے، نماز پڑھ لیا، حج کو چلے گئے، ایک حصہ ہے، بے شک اس پہ اجر ہے، لیکن بہت بڑا حصہ اسلام مغلوب ہے، اس کے لیے کوشش کرنا ہے، باطل سے پنگا آزمائی کرنا ہے، مسلمانوں کو متحد ہو کر اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ نہیں بھائی، نہیں ہوتا ہی ہم سے۔ وہ بھی تو قرآن میں ہے نا، قرآن میں یہ بھی ہے کہ نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، یہ بھی ہے، اور کہا کہ مسلمانوں آگے بڑھو، دین کو غالب کرو، یہ بھی ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ وہ بھی تھوڑے سے لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک حصے پہ عمل کر رہے ہیں اور باقی کے حصے پہ عمل نہیں کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ عمل ہوگا، جو بھی کرے گا، فما جزاء من یفعل ذلک، جو بھی اس طرح کا عمل کرے گا، کتاب کے ایک حصے پہ تو عمل کریں گے اور دوسرے حصے پہ عمل نہیں کریں گے، ایسا عمل جو کرے گا دنیا میں اس کے لیے ذلت کا عذاب ہوگا، خزیٌ، ذلت کا عذاب۔ میرے آنکھوں سے آنسو چلے گئے، ایک کلپ دیکھ رہا تھا، ایک داڑھی والا ہے، بوڑھا، میں سمجھتا ہوں 60-65 سال کا ہے، اتنا لمبی داڑھی ہے، سفید ہو چکی ہے، اس کو اٹھ بیٹھ کروا رہے ہیں تھوڑے گنڈے، اور اس پہ الزام یہ ہے کہ اس کی سیب کی بنڈی ہے اور سیب پہ تھوک لگا کے بیچ رہا ہے۔ یہ جھوٹا الزام لگا کر اس بوڑھے کو گھنٹے اٹھ بیٹھ کروا رہے ہیں۔ آنکھوں سے آنسو نکل جائیں گے آپ کے۔ کیا ذلت ہے یہ؟ اس سے بڑی بھی کوئی ذلت ہو سکتی ہے کہ ہمارا ایک تاجر سیب کی بنڈی لے کر جائے اور وہ بھی بزرگ اپنے اور اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے اسے پکڑ کر گھنڈے اٹھ بیٹھ کروائیں اور مرغا بھی بٹھائے، جیسا اسکول میں مرغا بٹھاتے تھے، وہ بوڑھے کو ایسا بیچارہ کمزور آواز میں نہیں کر رہا بھائی، نہیں کر رہا بھائی، التجائیں کر رہا۔ ادھر ولیمے چل رہے ہیں، ہمارے دعوتیں چل رہی ہیں، شادی خانے سج رہے ہیں۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياة الدنيا، وہ اس شخص کے ساتھ نہیں، وہ میرے ساتھ ہوا ہے یہ معاملہ۔ یہ ہمارا مقام ہو چکا ہے، آج ذلت کی انتہا پہ ہم پہنچ چکے ہیں،
اور وہ اللہ کہتا ہے کہ یہ دنیا ہی نہیں، قیامت میں آؤ گے ظالموں، اس سے بھی اشد عذاب تمہارا انتظار کر رہا ہے۔ دنیا میں تو مست رہ گئے، قرآن کے ایک حصے پہ عمل کیا، باقی کے حصے کو چھوڑ دیا، دنیا میں تو ذلت رہے گی، اٹھ بیٹھ کرو گے، تھو ہوگی، لوگ تھوکیں گے، گزر جائے گی 60-70 سال، لیکن ہمارے پاس جب آؤ گے تو اس سے خطرناک عذاب انتظار کر رہا ہے۔ آج ساری دنیا میں دیکھیے مسلمان، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، وہ مسلمان حکومتیں مسلمانوں ہی پہ اپنے ہتھیاروں کو استعمال کر رہی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مسلمانوں کا خون تم پہ حرام ہے۔ حج کے تو بہترین انتظامات، جو حاجی جاتے ہیں رطب اللسان رہتے ہیں ان کی تعریف میں، واہ واہ کیا انتظامات۔ ایک حصے پہ تو عمل کیا، دوسرا حصہ آپ کے بامبنگ چل رہی ہے مسلم ممالک میں مسلمانوں پہ، مسلمان کو دہشت گرد کہہ رہا ہے۔ حضرت گرامی، ایک اور وجہ ہے عذاب کی جو مسلمانوں پہ آتا ہے، حدیث سے میں اس کا ذکر کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، لوگو تم نیکیوں کا حکم دو، برائیوں سے روکو، اگر یہ کام تم نہیں کرو گے تو تم پہ عذاب آج نازل ہوگا، اور عذاب کی انتہا یہ ہوگی کہ تم دعائیں کرو گے اللہ سے، تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ یہ دعا کی سب سے خطرناک منزل ہوتی ہے، یہ عذاب کی سب سے خطرناک منزل کہ آدمی دعا کرے مالک میرے کو مار رہا بچا، اللہ نہیں بچا رہا، مالک بھوکا ہوں کھانا دے، نہیں سن رہا۔ کتنی خطرناک منزل ہے یہ عذاب کی، اور اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ کام کرو، نیکیوں کو فروغ دو، اگر معاشرے میں برائی ہو رہی ہے تو اسے روکو، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو اللہ کا عذاب تم پہ نازل ہوگا، اور تم دعائیں کرو گے، تمہاری دعائیں تمہارے سر سے اونچی نہیں اٹھیں گی، اوپر نہیں جائیں گی۔ آج دیکھیے ہم کتنی دعائیں کر رہے ہیں، کتنی دعائیں، خانہ کعبہ کے پاس دعائیں، ہر جگہ دعائیں، لیکن ہم اپنی زندگی میں دیکھیے کتنے دفعہ ہم سر جھکا کے گندگی کو، ارے نکو بھئی گندہ ہے، سر جھکا، ہمت نہیں، ارے مت کر میاں یہ کام مت کر، ہمت نہیں ہے۔ ایک بزرگ کو نہ ہمت ہے، نہ ایک نوجوان کو ہمت ہے کہ بولے کہ ایک غلط کام ہے روک دے۔ مسلمان محلوں میں فواحش کے اڈے آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، اور مسلمان آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے ایک باپ جوان بیٹے کو روک نہیں رہا ہے بھائی، دوسروں کو تو چھوڑیے، بیٹا جوان ہو جائے اور اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائے تو باپ کی ہمت نہیں ہے بیٹے کو روکے کہ ارے نالائق یہ غلط کر رہا ہے۔ عذاب، سب سے سچے انسان اللہ کے نبی، انہوں نے کہا کہ عذاب آ کے رہے گا، اور اس عذاب سے ہم گزر رہے ہیں۔ اور ایک عذاب کی شکل ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام خالی نمازیں پڑھ لیے، جمعہ کو آ گئے، تھوڑے پیسے وہ جھولی میں ڈال دیے، بس ایسا ہم پکے مسلمان اچھے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے کچھ مطالبات ہیں اس کے علاوہ بھی، میرے راستے میں نکلو، میرے دین کو غالب کرو، اگر تم یہ نہیں کرو گے تو میرا عذاب تم پہ آ جائے گا۔ اور یہ ان سب سے بہترین مسلمانوں سے کہا گیا، ہم تو کچھ بھی نہیں ان کے مقابلے میں، سب سے بہترین مسلمانوں سے، ان سے مخاطب ہو کے کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا
اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ ثاقلتم الی الارض، اے ایمان لانے والوں، جب تم سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل پڑو تو تم زمین سے چپک کر رہ گئے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، کیا تم نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے مقابلے میں پسند کر لیا ہے؟ اس کو ترجیح دے دی ہے تم نے دنیا کی زندگی کو؟ فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا قلیل، یہ دنیا کی زندگی کا پورا سامان آخرت میں بہت تھوڑا نکلے گا۔ اس کے بعد اللہ کے تیور دیکھیے، مدینے میں نمازیں ہو رہی تھیں، تہجد ہو رہے تھے، انفاق ہو رہا تھا، بھائی چارگی چل رہی تھی، اسلام چلتا پھرتا دکھائی دے رہا تھا مکہ مدینے میں، لیکن ایک کام انہوں نے نہیں کیا، یا کام کرنے میں تھوڑی سی آگے پیچھے انہوں نے کی تو اللہ کا غضب دیکھیے، اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، اگر تم اس وقت میرے دین کو غالب کرنے کے لیے نہیں نکلو، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے دوچار کر دے گا۔ نمازیں پڑھتے رہو مسجد نبوی میں، تہجدیں کرتے رہو، اور میرا دل مغلوب ہو جائے، پھیلے نہیں، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ اِلَّا تَنْفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا عَلِيمًا، تم پہ عذاب علیم آ جائے گا۔ یہی نہیں ہوگا، وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، تم کو اللہ تعالیٰ دوسروں سے بدل دے گا۔ ولیمے کھاتے رہو، شادی خانوں میں ناچتے رہو، اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لائے گا اپنا کام کرنے کے لیے۔ اللہ کا تم کچھ بگاڑ نہیں سکتے۔ مطالبہ دیکھیے آپ، بھائی مدینے میں نازل ہوئی ہیں جنگ تبوک کے موقع پہ کہ نمازیں نہیں ہو رہی تھی، پورے مسلمان فجر کی نماز باجماعت ادا کرتے تھے، پورے مسلمان تہجد پڑھتے تھے، جو اللہ کے نبی نے ذکر و اذکار بتائے وہ پورے پڑھتے تھے، لیکن کچھ مسلمان ان میں سے تھے کہ کھجور کا سیزن آ گیا تھا، وہی ذرا کھجور کا سیزن آ گیا ہے، ذرا اس کو توڑ کے جائیں گے، ذرا پیچھے رہ گئے۔ میں نمازیں تو ہے، تہجد بھی پڑھا میں، 5 وقت کی نمازیں بھی، ابھی رمضان گزرا اور رمضان روزے بھی میں نے رہے۔ اللہ تعالیٰ کہ نو، میرا مطالبہ اس وقت یہ ہے، دین غالب ہونا ہے، اگر تم نہیں نکلو گے عذاب علیم ہوگا۔ جب دین مغلوب ہو جاتا ہے، جب دین محکوم ہو جاتا ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اس پہ فرض عین ہو جاتا ہے کہ دین کو غالب کرنے کی کوشش کرے۔ نہیں کرتے ہیں، نمازوں میں مشغول، تو پھر یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا۔ پھر بھی نہیں سدھرے تو اللہ تعالیٰ اسی قوم کو لائے گا، ہم ڈھوے بن کے ناچتے رہیں گے شادیوں میں، ہاں شادی خانوں میں مست رہیں گے، اللہ تعالیٰ دوسروں کو لا کے اپنا کام لے لے گا۔ قیامت میں اٹھیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا، بتائیے۔ آخری جو وجہ ہے آج میری تقریر کی آخری، قرآن میں دیکھیں گے تو اور بھی باتیں آپ کو ملیں گی۔ امت مسلمہ کا فساد، امت مسلمہ یا کوئی کرسچن، یہودی، ریڈی، راؤ ایسی قوم نہیں ہے، یہ اللہ کی نمائندہ قوم ہے، اللہ کی نمائندہ قوم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو جہاں بانی کے لیے دنیا میں چھوڑا ہے، جاؤ میرے احکام کو نافذ کرنا ہے، کھا پی کے مست رہو، خالی دورو نماز نہیں پڑھنا، میرے جو بھی احکام ہیں تم کو نافذ کرنا ہے۔ میرے احکام بائیڈن نافذ نہیں کرے گا، میرے احکام تم نافذ کرو گے۔ جو بھی قرآن میں اللہ نے حکم دیا اس کو نافذ کرنے کی ذمہ داری اہل ایمان کی ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اور جب یہ کام نہیں کرتے تو اس کو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فساد کہتے ہیں۔
جیسے ایک چوکیدار ہے، آپ چوکیدار کامپلیکس میں رکھتے ہیں، یہ کامپلیکس میں چوکیدار ہے، کامپلیکس میں رہنے والے جانتے ہیں کہ چوکیدار کی کیا ذمہ داری ہے، چوکیدار کی ذمہ داریاں متعین ہو جاتی ہیں۔ لیکن کوئی چوکیدار ایک چور سے مل کے آپ کی کوئی گاڑی چوری کروا دے، آپ برداشت کریں گے؟ مسلمان ایسے ہی چوکیدار بن گئے، دوسروں سے مل کے اللہ کے کام کو ہی ختم کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے پہلے جو امام امت ہے ان کا تذکرہ فرمایا، وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا۔ ہم نے اپنی کتاب میں لکھ دیا تھا کہ بنی اسرائیل، یعنی جیسے آج ہم مسلمان ہیں، اس وقت وہ مسلمان تھے، امام تھے، تم دنیا میں 2 دفعہ فساد مچاؤ گے۔ فساد کا مطلب اللہ سے تعلق توڑ لیے، منمانی زندگی گزار لی، جیسے آج ہم کر رہے ہیں، تو یہ فساد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت کہا، کیا کیا؟ اچھا، اللہ نے کہا کہ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، دنیا میں بہت بڑی سرکشی کی ہے، بہت بڑی سرکشی، ایسی سرکشی کہ اللہ کے قانون کا کھلواڑ ایسی کی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، 2 دفعہ بولے نا، تو پہلی دفعہ سرکشی کیے، فساد کرے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب پہلی دفعہ تم سرکشی کیے، ہم نے کیا کیا؟ تمہارے اوپر اپنے مضبوط بندوں میں سے ایک بندے کو مسلط کر دیا، وہ بلڈوزر لے کے تمہارے گھروں کو گرائے۔ فجاسو خلال الدیار، ہر طرف سے تمہارے گھروں میں گھس کے تم کو بے گھر کر دیے۔ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا، یہ وعدہ تو پورا ہونا ہے، تم فساد کرو گے، مست ولیمے کھاؤ، یہ نہیں ہوتا، ہم تم پر ایک مضبوط بندے کو مسلط کرتے ہیں، 303 میجارٹی والے کو مسلط کر دیں گے، تمہاری چیخیں نکل جائیں گی۔ آپ جا کر دیکھیے، نوح میں 500 سے زیادہ گھروں کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا ہے، کتنی دکانوں کو بلڈوزر سے گرا دیا گیا ہے۔ بعثنا علیکم عبادا لنا اولی بأس شدید، نہ آنسوں کا اثر ہو رہا ہے، نہ چیخ و پکار کا اثر ہو رہا ہے، اتنے سنگ دل، یہ اللہ کے مضبوط بندے ہیں، سنگ دل، جو اللہ تعالیٰ مسلط کرتا ہے جب مسلمان زمین میں فساد مچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کو چھوڑ کے منمانی زندگی کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم، پھر کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ ان پہ رحم کر دیا مسلمانوں پر۔ اس زمانے کے انبیاء کو بھیجا، انبیاء ان کے درمیان بولے ارے کیا گندے ہے رے، اللہ سے ملو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے رجوع کرو۔ تو پوری قوم جو تنگ آ گئی تھی، گھریں بلڈوزر لگانے سے گھر گر رہے تھے، ہر طرح کی پریشانی میں پورے مل کے اللہ کے آغوش میں آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا ثم رددنا لکم الکرۃ علیہم وامددناکم باموال وبنین وجعلناکم اکثر نفیرا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے تم کو ان پر پھر غالب کر دیا، تم کو ان پہ فوقیت دے دیا۔ رددنا لکم الکرۃ، تم کو فوقیت دے دیا ان کے اوپر، اب تم حاوی ہو گئے، اور تم رو رہے تھے ہم جو ہے غریب ہیں، پریشان ہیں۔ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ، ہم نے مال دے دیا، وہ بنین، اولاد سے مدد کر دی۔ ارے تم مائنارٹی کے جو ہے رونا روتے تھے، ہم نے تم کو اولاد سے نواز دیا۔ وَأَكْثَرَ نَفِيرًا، تمہاری تعداد کو پہلے سے بڑھا دیا، پہلے سے بڑھا دیا۔ کیوں؟ فساد کو چھوڑ کے اللہ کے آغوش میں آ گئے۔
پھر سیکنڈ ٹائم کیا کریں، تھوڑی سی خوشحالی آ گئی، دبئی سے پیسے آ گئے، ابو ظبی سے آ گئے، امریکہ کے ڈالر آ گئے، آسٹریلیا کے ڈالر آ گئے، ہاں ایک سے ایک شادی خانہ بک کرو، نماز کہاں جاتے ہیں، رات بھر جاگو، صبح میں 12 بجے تک کچھ بھی نہیں، نماز کیا، یہ شروع ہو گیا۔ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا۔ جب دوسری دفعہ تم نے سرکشی کی، ہم نے دوسری دفعہ ایسے ہی لوگوں کو تم پر مسلط کیا جنہوں نے تمہارے چہروں کو بگاڑ دیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ چہروں کو بگاڑنے کا مطلب چہرہ میں مسکان کھینچ کے وہاں پہ آنسوں کو لا دینا۔ اب وہ ان کی بلڈنگیں گر رہی ہیں اور آپ دیکھیں وہ لوگوں کے آنسو بہ رہے ہیں، چہرے چھوٹے ہو گئے ہیں، رو رہے ہیں۔ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ، تمہارے چہروں کو انہوں نے بگاڑ دیا۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، اور مسجدوں میں داخل ہو گئے جیسے پہلے والے داخل ہو گئے، اسے مسمار کر دیے تھے، بابری مسجد کو مسمار کر دیے، اب گیان واپی کا نمبر آ گیا ہے۔ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جیسے 92 میں انہوں نے مسجدوں میں داخلہ کیا تھا ویسے یہ داخلہ کریں گے۔ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَدْبِيرًا، جس چیز پہ ان کا ہاتھ پڑا تباہ و تاراج، بنیاں ٹھیلے، کیا ہے مسلمانوں کے پاس، ٹھیلے بنیاں چھوٹی دکانیں، تباہ برباد، یہ عذاب۔ یہ کیوں؟ پہلے تو مسلمان پوری طرح اسلام میں داخل ہی نہیں ہے، جو بھی تھوڑے بہت مسلمان نماز وغیرہ کے پابند ہیں، ان کے دماغ میں بھی یہ بات نہیں ہے کہ ہم اللہ کے زمین پہ ریپریزنٹیٹیو ہیں، اللہ کے احکام کو نافذ کرنے والے ہیں اور اس کو نافذ کرنا ہے، یہ تصور ہی نہیں۔ تو حضرات گرامی، میں نے مسلمانوں کی مشکل حالات جو اس وقت دنیا میں گزر رہے ہیں اس کی روشنی میں آپ کو قرآن مجید سے قرآن اور حدیث سے 7 باتیں بتائیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس پہ مصیبت لاتے ہیں۔ پھر دوسرا، آدمی جب ناشکری کرتا ہے۔ پھر تیسرا، قرآن کے ایک حصے پر عمل کرنا، دوسرے حصے کو چھوڑ دینا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے۔ پھر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیکیوں کو فروغ دینا، برائیوں سے روکنے کا کام روک دیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر اللہ کے مطالبے پہ عمل نہ کرے۔ مطالبہ کیا ہے کہ دین کو غالب کرنا، یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اس مطالبے پہ پیٹھ پھیر لیں تو اللہ کا عذاب آتا ہے۔ پھر مسلمانوں کا فساد، اللہ کے احکام کو چھوڑ کے من مانی اب آ رہے ہیں، دیکھیں مسجد میں اب آ رہے ہیں، یہ فساد ہے، فساد کی ایک شکل۔ اللہ تعالیٰ بولے کہ اذان کے ساتھ ہی جمعہ کی فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف چلو، یہ فساد دیکھیں، یہ فساد چھوٹے بڑے پورے ہیں اس میں، ایک ہلکی سی جھلک۔ تو جب فساد مچا ہوگا، دین مغلوب ہوگا، لیکن لوگ مست رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہوں کو مسلط کر دے گا۔ اور آپ دیکھیے کہ اس وقت جہاں جہاں مسلمان ہیں، چین میں ظالم بادشاہ مسلط ہے، یہاں ظالم بادشاہ مسلط ہے، برما میں ظالم بادشاہ مسلط ہے، سعودی عرب میں ظالم بادشاہ مسلط ہے۔ جہاں دیکھیے آپ، کیپ دا فنگر آن دی گلوب، آپ کو ملے گا ظالم بادشاہ۔ پردہ نہیں کرنا، کرے جیل میں، عورتیں جیلوں میں پردہ کرنے کی وجہ سے فرانس میں قرآن جلا دے رہے ہیں، قرآن جلانے کی پوری اجازت، مسلمان تڑپ رہے ہیں، کچھ نہیں کر سک رہے ہیں، فریڈم آف سپیچ ہے۔ کیا اس سے زیادہ ذلت کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ بھی حالات ہوئے ہیں تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمیں نیک توفیق عطا فرمائے۔ ذرا لیٹ کر دیا اور پہلے سے اٹھ کے آ جانا تھا، دیر ہو رہی۔ کل ایک جمعہ اتوار کے دن
نوجوان بچوں کا ایک اجتماع ہے۔ آج کل سوشل میڈیا پہ بہت سے برائیاں پھیل رہی ہیں، سوشل میڈیا کو کس طرح صحیح طور پر استعمال کرنا تاکہ اپنی پرسنالٹی بھی ڈیولپ ہو اور فائدہ بھی ہو، اس کے لیے ایک بہت اچھا لیکچر جو ہے یہاں پر اتوار کے دن ایس اے او کی طرف سے منعقد کیا گیا ہے۔ آپ تمام نوجوان اس میں، یہ ڈین نواب شاہ عالم خان کالج آف انجینئرنگ کے ہیں، کیا نام ہے، رضا صاحب بول کے ہیں، آپ ضرور اس میں اپنے بچوں کے ساتھ شریک ہوں۔